لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بلوائے حق بلوائے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، وہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی زبان سے بیان کروایا۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، اگر ایک نبی آیا، اس کے جانے کے بعد اس کا جانشین دوسرا نبی بنا، دوسرے نبی کے جانے کے بعد اس نبی کا جانشین تیسرا نبی بنا، تیسرے کے جانے کے بعد چوتھا بنا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ رسول اللہ کی آمد کے بعد اللہ رب العزت نے اعلان کروایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ اے اللہ، آپ ایک سلسلہ چلاتے آ رہے تھے، آپ ایک تسلسل چلاتے آ رہے تھے، آپ ایک نظام چلاتے آ رہے تھے کہ ایک نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا، اس کی جانشینی کے لیے، اس کی نیابت کے لیے اس کے مصلے پر دوسرا نبی آتا۔ آپ نے اب اعلان کر دیا اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے آسمانوں سے جبریل کو اتارا، آپ نے قرآن میں 99 آیاتیں ایسی اتار دی، آپ نے یہ اعلان کیا کہ اس نبی کے بعد اب کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا۔ آپ نے رسول اللہ کی زبان سے 210 مرتبہ
الفاظ نکلوائے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب اور جھوٹا ہے، آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیں، لیکن آپ اعلان تو کر چکے ہیں کہ اب اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اس رسول کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، اس پیغمبر کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں ہے، اب اس کی نیابت کو سنبھالے گا کون، اس کے مسلح پہ آئے گا کون، جو یہ وراثت میں علم چھوڑ کے جائے گا اس علم کو سنبھالے گا کون۔ اللہ رب العزت نے کہا ایک نبی کے بعد میں نے دوسرے نبی کو بھیجا، دوسرے کے بعد میں نے تیسرے کو بھیجا، اب یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس کے مسلح پر صدیق اکبر آئے گا۔ اب اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں ہر نبی کا نبی رخصت ہوتا اس کی نیابت کے لیے، اس نبی کی وراثت کو سنبھالنے کے لیے ایک نبی تشریف لاتا۔ اب ہم نے نبوت کا دروازہ بند کیا، ہم نے رسالت کا دروازہ بند کیا، ہم نے پیغمبری کا دروازہ بند کیا، اب اس نبی کے مسلح پر آنے والا کون شخص ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دیکھ لینا، میں اپنے خطابانہ انداز میں کہتا ہوں، جو میرے نبی پر پہلے کلمہ پڑھے، رسول اللہ پر ایمان لائے، بغیر تصدیق کیے رسول اللہ پر ایمان جو لائے گا، وہ دیکھ لینا میرے نبی کے مسلح پر وہی شخص آئے گا۔ اب صدیق اکبر کا تعلق میرے نبی کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ تاریخ اور احادیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 برس ہے، حضرت رسول اللہ کی عمر 8 برس ہے، حضرت صدیق اکبر کی عمر 6 برس ہے، رسول اللہ کی عمر 8 سال، صدیق اکبر کی عمر 6 سال۔ اب ان دونوں کی دوستی یہاں سے شروع ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے، رسول اللہ کی عمر 8 سال ہے، اب صدیق اکبر بھی اپنے گھر سے نکلے، صدیق کی عمر 6 سال ہے، رسول اللہ چلتے چلتے مکہ کے ایک چوک میں پہنچے، اب صدیق بھی گھر سے نکلے مکہ کے چوک میں پہنچے، اب ان دونوں شہزادوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، ملاقات ہوئی، رسول اللہ نے دیکھا ایک ایسا معصوم سا بچہ ہے، اب صدیق اکبر نے بھی دیکھا جیسے آسمان سے سورج اتر آیا ہو، ایک اتنا حسین بچہ ہے، میں نے آج تک مکہ کی سرزمین پر ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے صدیق اکبر کو اشارہ کیا، اپنی طرف بلایا، بلا کر کے کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ اب صدیق اکبر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام عبداللہ ہے، میں اسی مکہ کے رہنے والا ہوں۔ اب صدیق اکبر اور رسول اللہ کی دوستی کا عالم تو دیکھیے، رسول اللہ کی عمر 8 برس ہے، حضرت صدیق اکبر کی عمر 6 برس ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دوستی کو یوں قائم کیا، اب رسول اللہ خود صدیق اکبر کو بلا کر اپنا ہاتھ صدیق کے ہاتھ میں رکھ کے ایک دوستی کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دوستی کو بڑھاتے ہوئے چلے گئے۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، چلتے چلتے میرے رسول اللہ کی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء کی عمر 40 برس کو پہنچتی ہے۔ اب صدیق اکبر کی عمر چلتے چلتے 38 برس کو پہنچتی ہے۔ ایک ایسا وقت آیا رسول اللہ نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب جو قوم کے لوگ تھے، جو قبیلے کے لوگ تھے، جو خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے سگے چچا ہیں
ابو لہب نے پتھر اٹھایا رسول اللہ کی طرف دے مارا۔ اب اسی دوران صدیق اکبر مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے آ کر کے ابو جہل نے بتایا اے ابو بکر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو بچپن کا دوست ہے آج وہ نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے دل پر وحی اترتی ہے، جبریل قرآن لے کر کے آتا ہے، اللہ کے احکام لے کر کے آتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب صدیق اکبر نے کہا اے ابو جہل یہ تو بتا یہ الفاظ کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا آپ کا دوست محمد ہے۔ حضرت صدیق اکبر اب ابو جہل کے پاس ٹھہرے نہیں، دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے، آ کر کے دروازے کو دستک دی، رسول اللہ باہر تشریف لائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا آقا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، آج میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا اے صدیق میرے خاندان کے لوگ، میرے کنبہ اور قبیلہ کے لوگ جو مجھے صادق اور امین کہتے تھے، جو مجھے سچوں کا سردار کہتے تھے، اپنا سردار مانتے تھے، آج وہ مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ ہر ایک نے دلیل مانگی ہے، تو کوئی دلیل نہیں مانگے گا۔ اب صدیق اکبر کا جواب سنیے۔ صدیق اکبر نے کہا اگر آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ دلیل طلب کریں، میں تو وہ ہوں جو بغیر دلیل کے آپ پر ایمان لایا ہوں۔ اب پوری کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے بلا دلیل رسول اللہ پر ایمان لایا ہو۔ رسول اللہ کے صحابہ میں واحد ابو بکر شخص ایسا ہے جس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، جس نے کوئی معجزہ نہیں طلب کیا، بغیر دلیل اور بغیر معجزے پر رسول اللہ پر ایمان لایا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ابو بکر کو پھر مقام بھی ایسا دیا، پھر مرتبہ بھی ایسا دیا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کا نائب بنا دیا۔ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں ہر نبی کا نائب اور نبی آتا تھا، لیکن صدیق اکبر وہ واحد شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں کھڑا کیا، رسول اللہ کے مصلح پہ کھڑا کیا، رسول اللہ کا مصلح ابو بکر کو دیا۔ جب رسول اللہ مرض الموت میں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ جا کر کے اپنے والد سے کہیے کہ آئے میرے مصلح پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا انا رقیب القلب، میرا والد نرم دل ہے، آپ کے مصلح پہ کھڑا ہوگا، وہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ گویا کہ آپ عمر کو کہہ دیجئے، عمر آپ کے مصلح پہ کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کو امامت کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زرد پڑنے لگا، کہنے لگے اے عائشہ میرے مصلح پر کھڑا کرنے والا ابو بکر کو میرا خدا ہے، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو میرے مصلح پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب اگر ابو بکر نے رسول اللہ سے رشتہ قائم کیا، کیسا رشتہ قائم کیا؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی، النظر الی وجہک، اے اللہ میری نظر ہو، رسول اللہ کا دیدار ہو، میرا مال ہو، رسول اللہ پر نچھاور کر دوں، میری بیٹی ہو، رسول اللہ کی بیوی ہو۔ اب صدیق اکبر نے یہ تین دعائیں مانگی، اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کی ان تینوں دعاؤں کو ایسے قبول کیا کہ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کے تینوں دعاؤں کو قبول کر کے حضرت ابو بکر کو یہ مقام دیا۔ پہلی دعا مانگی النظر الی وجہک، اے اللہ کے رسول میری نظر ہو، آپ کا دیدار ہو۔ آپ اٹھائیے حدیث کی کتب، رسول اللہ جب ہجرت کا سفر کر رہے ہیں، اب ایسا سفر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے،
العزت نے حضرت صدیق اکبر کو یہ مقام دیا. اللہ رب العزت نے گویا کہ کہا اے ابو بکر جو تو نے دعا مانگی تھی النظر الی وجہک، اے اللہ میری نظر ہو، رسول اللہ کا دیدار ہو، آج دیکھ لے کوئی اور تیرے ساتھ نہیں ہے، تو ہے، تیرا رسول ہے، اپنا جی بھر کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لے. اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کی اس دعا کو ایسے قبول کیا کہ 3 دن 3 راتیں رسول اللہ حضرت ابو بکر کی گود میں آرام کرتے رہے، گویا کہ رسول اللہ کا حضرت ابو بکر دیدار کرتے رہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کی اس دعا کو ایسے قبول کیا کہ دنیا کا کوئی اور شخص موجود نہیں ہے، اکیلے رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبر موجود ہے. یہ دعا وہیں صادق آتی ہے النظر الی وجہک، اے اللہ کے رسول، اے اللہ میری نظر ہو اور رسول اللہ کا دیدار ہو. اللہ رب العزت نے رسول اللہ کا دیدار ایسے کرایا کہ کوئی اور شریک نہیں تھا. اسی طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت سب کو دیدار خاص کرائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے. ساری دنیا جنتی لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، لیکن واحد شخص ابو بکر صدیق ہے جسے اللہ رب العزت اپنا دیدار خاص کرائیں گے، اور کوئی شخص موجود نہیں ہوگا. ابو بکر کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آج آپ اللہ رب العزت کا دیدار کیجیے. حدیث میں آتا ہے کسی انسان کے اندر 360 خصلتیں ایسی ہیں، 360 عادتیں ایسی ہیں، اگر ان 360 عادتوں میں سے ایک عادت بھی کسی کے اندر وہ پائی جائے، کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اسے بلا کر کہیں گے آپ مجھ سے جنت میں داخل ہو جائیں. جب رسول اللہ نے یہ بات بیان کی، جب رسول اللہ نے یہ واقعہ سنایا، اب ساتھ صدیق اکبر موجود تھے. حضرت ابو بکر نے کہا آقا میں بچپن سے آپ سے چلا، میں نے اپنی جوانی آپ کے ساتھ گزاری، آپ نے کہا ہجرت کیجئے، میں نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آپ کے ساتھ چل پڑا، آپ نے مال طلب کیا، میں نے اپنا مال آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا، میں نے اپنی نوجوان بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی، میں نے آپ کی خاطر مکہ کے چوک پر کافروں سے مار کھاتا ہوا بے ہوش پڑا رہا، میں نے کوئی سوال نہ کیا، آپ نے جس میدان میں مجھے آواز دی میں اسی میدان میں اترتا گیا، حتیٰ کہ بدر میں آپ نے آواز دی، میں صف اول میں کھڑا ہو گیا، آپ نے احد میں آواز دی، میں صف اول میں کھڑا ہو گیا، آپ نے خندق میں بلایا، میں آپ کے قدموں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا چلا گیا. لیکن آج رسول اکرم مجھے یہ بتائیے کہ ان 360 خصلتوں میں سے، ان 360 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت مجھ میں پائی جاتی ہے تاکہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے کوئی دروازہ میں مجھے اپنے اندر آنے کی اجازت دے. جب حضرت صدیق اکبر نے یہ بات کہی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو کہتا ہے ایک خصلت تجھ کے اندر پائی جاتی ہے، تو میری امت میں واحد شخص ایسا ہے کہ وہ 360 خصلتیں تیرے اندر پوری کی پوری پائی جاتی ہیں. اب اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو یہ مقام ادا کیا ہے، یہ مرتبہ ادا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اپنی ذات کی بخشش کی طلبگار ہوگا. وقت آئے گا میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت کا جلال رحمت میں تبدیل ہوگا. جب اللہ رب العزت کہیں گے اے رسول جو آپ مانگنا چاہتے ہیں میں آپ کو ادا کرتا ہوں، جو آپ لینا چاہتے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ سوال کے لیے کوئی شخص تو میرے سامنے لائیے جس سے میں سوال و جواب شروع کروں. اب رسول اللہ کسی نبی کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، کسی رسول کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، کسی پیغمبر کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، کسی بزرگ کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، کسی کتب کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے.
ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کر دیں گے، کہیں گے اے اللہ آپ ابو بکر سے حساب لینا شروع کیجئے۔ اللہ رب العزت کہیں گے یہ تو ابو بکر وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آپ سے حساب نہیں کیا کرتا تھا، آپ دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص کا بدلہ دے کر کے آئے ہیں، واحد ابو بکر شخص ایسا ہے جس کے آپ احسانات اپنی جھولی میں لے کر میرے پاس پہنچے ہیں۔ آج میں ابو بکر سے حساب و کتاب کیسے لوں؟ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ جنت کے طلبگار ہیں، آپ جنت کے سوالی ہیں، تو آپ کی جنت ابو بکر صدیق کے علاوہ نہیں ہے۔ جب تک ابو بکر صدیق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کے سامنے ابو بکر صدیق پیش نہیں ہوں گے، کوئی بھی آدمی جنت کا طلبگار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، دنیا کا کوئی شخص ہو، اگر ابو بکر صدیق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت سوال جواب کا وہ معاملہ شروع کریں گے۔ جب تک رسول اللہ حضرت صدیق اکبر کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اس وقت تک جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائیں گے۔ اب حضرت ابو بکر کی کون سی نیکی ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت حضرت ابو بکر کو دیدار خاص کرائیں گے؟ میں نے آپ کے آگے 3 دعائیں رکھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے 3 دعائیں مانگی، اے اللہ میری نظر ہو، رسول اللہ کا دیدار ہو۔ میں نے اس دعا کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق اللہ رب العزت نے یہ بھی دکھلایا دنیا کو، جیسے ابو بکر کا بدن پاک ہے ویسے ابو بکر کا اندرونی حصہ بھی پاک ہے۔ اب غار کا منظر ہے، رسول اللہ اور صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو تو سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کیا، اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھا۔ اب جو اللہ، جو خدا رسول اللہ کے جسم پر ایک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے جسم کو اتنا پاک رکھا کہ کوئی گندی مکھی میرے رسول اللہ کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی۔ اب ابو بکر صدیق ایسا شخص ہے جس کی گود میں اب رسول اللہ سو رہے ہیں، اور ابو بکر کی بیٹی ایسی عزت والی ہے جو رسول اللہ کے بستر پر سو رہی ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا خاندان بھی پاک ہے، ابو بکر بھی پاک ہے۔ اب تو یہ ظاہری علامت ہو گئی کہ ابو بکر کی گود میں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ ابو بکر صدیق جب سوراخ بند کر رہے تھے، اب ابو بکر نے اپنی پگڑی کو استعمال کیا، اپنے کرتے کو استعمال کیا، اب سوراخ بند کرتے رہے، ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا۔ اب ابو بکر شاید وہ سوراخ نہ بچتا، اللہ رب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شاید وہ سوراخ نہ بچتا، اللہ رب العزت اس سوراخ کو اس لیے رکھا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے جیسے ابو بکر کی گود پاک ہے، رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، ویسے ابو بکر کا اندرونی حصہ بھی پاک ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت یہ بتلانا چاہتے تھے ابو بکر اپنی ایڑی رکھے گا، اس ایڑی کو ایک سانپ آ کر کے ڈسے گا۔ جب ابو بکر کی اندرونی حالت اللہ رب العزت دنیا کو دکھلانا چاہتے ہیں، جب انسان کو کوئی زخم ہوتا ہے، انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے پانی ٹپکتا ہے۔ اب پانی جو ٹپکتا ہے وہ انسان کے جسم کے اندر سے نکلتا ہے، باہر سے نہیں نکلتا۔ اگر انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پیپ اور خون پہ اندر سے آتا ہے، اسی طرح انسان کے آنسو بھی اندر سے آتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس سوراخ کو اس لیے بچایا
تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے جیسے رسول اللہ کی گود میں ابو بکر آرام کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کا بدن پاک ہے، ایسے اللہ رب العزت نے ابو بکر کی ایڑی کو سانپ سے ڈسوایا تاکہ ابو بکر کے آنسو نکل کر رسول اللہ کے چہرے کا بوسہ لیں اور دنیا کو معلوم ہو جائے جیسے صدیق بحر کا پاک ہے ویسے اندر کا پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو یہ مقام دیا۔ دوسری دعا حضرت ابو بکر صدیق نے کی، اے اللہ میری بیٹی ہو رسول اللہ کی بیوی ہو۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے جتنے بھی نکاح کیے، کوئی بیوہ تھی کوئی غلام تھی، لیکن واحد ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہیں جو پہلے نکاح یافتہ نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے بستر پر حضرت عائشہ کو ایسے لائے کہ حضرت عائشہ کا پہلے نکاح نہیں ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی تصویر جنتی لباس میں، جنت کے سفید لباس میں حضرت جبریل کے ہاتھ میں دے کر کہا رسول اللہ کو یہ دکھلا کے آؤ کہ یہ آپ کی دنیا کی بیوی ہے، آپ کی جنت کی بیوی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی تصویر آسمان سے اتاری ہے، اب ایسی بیوی ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کو دکھلا رہے ہیں کہ ابو بکر مجھ سے دعا کرتا ہے، میں ابو بکر کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کا خلاصہ میں اور کس وقت بیان کروں گا، لیکن آج حضرت ابو بکر کی شان بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان تو ایک طرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت 360 خصلتیں ایسی بیان کر رہے ہیں، اگر کسی ایک کے اندر بھی پائی جائیں گی تو جنت کے 8 دروازے اس کو بلائیں گے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ رب العزت نے یہ بھی دکھلا دیا ابو بکر بحر سے پاک ہے، رسول اللہ اس کی گود میں آرام کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر اندر سے پاک ہیں، آنسو نکلے رسول اللہ کے چہرے پر جا کر کے بوسہ لیتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، آپ لوگ پاکستان کے برسنے والے ہیں، آپ پاکستان میں رہنے والے ہیں، حالیہ محرم و حرام میں ایک شخص حضرت ابو بکر کی گستاخی کر کے پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب دنیا کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے اس کے باپ کی گستاخی ہو اور وہ شخص موجود ہو، اگر بیٹا حلالی ہوگا تو اپنے باپ کی گستاخی کرنے والے کو روکے گا، اگر بیٹا حلالی ہوگا اپنے باپ کے گستاخ کو روکے گا۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہے، اب سارے صحابہ کو اٹھا لیجئے، قرآن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا یہ رسول اللہ کا صحابی ہے، حدیث کہتی ہے کہ عمر رسول اللہ کا صحابی ہے، حدیث کہتی ہے کہ عثمان رسول اللہ کا صحابی ہے، رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا علی میرا صحابی ہے، عثمان میرا صحابی ہے، طلحہ میرا صحابی ہے، معاویہ میرا صحابی ہے، لیکن اللہ رب العزت آسمان سے قرآن اتار رہے ہیں کہ ابو بکر رسول اللہ کا صحابی ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہ تو قرآن نے ارشاد فرمایا یہ سب صحابہ جنتی ہیں، یہ تو قرآن نے کہا یہ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں، یہ تو قرآن نے کہا یہ خلفاء جنتی ہیں، لیکن قرآن نے کسی جگہ قرآن نے یہ تو کہا کہ ان کو گالیاں دینے والے بے وقوف ہیں۔ اس وقت کے منافقوں نے کہا نا یہ صحابہ بے وقوف، اللہ رب العزت نے کہا ان جیسا ایمان لائیے جیسے صحابہ ایمان لائے۔ مکہ کے کافر کہنے لگے ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے، اللہ رب العزت نے قرآن کے پہلے صفحے پر ارشاد فرمایا بے وقوف صحابہ نہیں ہے، بے وقوف آپ ہیں۔ قرآن جو کفار مکہ نے صحابہ کو گالی دی، صحابہ پر تبرہ کیا، اللہ رب العزت نے اسی انداز میں ان کو جواب دیا، لیکن قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ عمر بھی رسول کا صحابی ہے، عثمان بھی رسول کا صحابی ہے۔ واحد ابو بکر صدیق ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے ابو بکر رسول کا صحابی ہے، ابو بکر میرے نبی کا صحابی ہے، ابو بکر میرے پیغمبر کا صحابی ہے۔ اب جو قرآن کے اس آیت کا انکار کر کے ابو بکر کو کافر کہے، ابو بکر کو لعنتی کہے، اب قرآن کے ضمن میں
کسی مولوی کی زبان نہیں ہے، کسی تاجر کی زبان نہیں ہے، کسی دنیا دار کی زبان نہیں ہے، گویا کہ ہم اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ جس نے ابو بکر کو کافر کہا وہ دنیا کا غلیظ ترین کافر ہے، جس نے ابو بکر کو منافق کہا وہ دنیا کا غلیظ ترین منافق ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست پیش کرتا ہوں، اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ہم میدان میں اترتے ہیں، اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے ہم میدان میں اترتے ہیں۔ آپ کو جو بیٹی دیتا ہے، آپ کا سسر بنتا ہے، اگر کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے ہم اس کے ساتھ بولتے نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف پروپیگنڈے تیار کرتے ہیں۔ لیکن جس شخص نے رسول اللہ کو ایسی بیٹی دی جس کی تصویر اللہ نے آسمانوں سے اتاری، اب پاکستان جو کلمہ کے نام پر بنا تھا، جس میں یہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اب اسی ملک پر صدیق اکبر پر صدیق اکبر پر بازار عام میں لانتیں بھیجی جا رہی ہیں۔ مسلمان پھر بھی خاموش ہے، مسلمان اپنے صحابہ کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے جو اپنے رسول کا، جو اپنے صحابہ کا، جو قرآن کا، جو شریعت کا تحفظ نہیں کر سکتا، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا دنیا میں رہنا خطرناک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے اللہ رب العزت عذاب اتارے، وہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی عزت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا